يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ماہ رمضان سے قبل ایک سلسلے وار اور بڑے علمی اور انتہائی اہم موضوع چل رہا تھا، شرح الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کی شرح اور توضیح۔ آج سے پھر ہم اسی موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے قبل 16 خطبات جمعہ اس موضوع پہ ہو چکے ہیں۔ آج 3 ناموں کا بیان ہے جو ہم معنی ہے۔ ایک العلی، دوسرا الاعلی اور تیسرا المتعال۔ یہ 3 نام، یہ تینوں کے تینوں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ العلی 8 جگہ پر آیا ہے، الاعلی 2 جگہ پر آیا ہے، اور المتعال 1 جگہ پر آیا ہے۔ ایک ایک آیت آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں جن میں ان ناموں کا بیان ہے۔ چنانچہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے جو در حقیقت آیت الکرسی کا حصہ ہے، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان اور زمین کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے، اور وہ العلی ہے اور العظیم ہے۔ دوسری آیت سورۃ اعلیٰ کی ہے، آخری پارے میں پہلی آیت ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ تسبیح اور پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی جو کہ اعلیٰ ہے۔ تیسری آیت سورۃ الرعد کی ہے، عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال۔ اللہ تعالیٰ غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہ بہت بڑا ہے اور متعال ہے۔ اب ان ناموں کے اپنی اردو زبان میں مختصر ترین لفظوں میں معنی سنیے۔ العلی کا معنی ہے بلند، بہت بلند، یہ دونوں معنی۔ الاعلیٰ کا بھی یہی معنی ہے، سب سے بلند، سب سے اونچا۔ المتعال کا بھی یہی معنی ہے، انتہائی بلند۔ میں نے کہا یہ تینوں نام ہم معنی ہیں، اور یہ تینوں ناموں میں بلندی کا ذکر ہے۔ اس معنی میں یہ تینوں نام اللہ تعالیٰ کے علو مطلق پر دلالت کرتے ہیں۔
علی الاطلاق بلند ہونے پر دلالت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمام وجوہ اور تمام اعتبارات سے پوری مخلوق پر علو یعنی بلندی و برتری حاصل ہے۔ یہ مختصر ترین معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی پوری کائنات پر ہر وجوہ اور ہر اعتبار سے علو یعنی بلندی اور برتری حاصل ہے۔ یہ جو ہم نے کہا کہ علو مطلق من کل الوجوہ والاعتبارات، اس علو مطلق میں تین چیزیں آتی ہیں، تین طرح کا علو اور تین طرح کی بلندی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ نمبر ایک علو ذات، نمبر دو علو قدر و منزلت، اور نمبر تین علو غلبہ و قدرت۔ یہ تین علو ہیں، بلندیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ علو ذات کا معنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے پوری کائنات سے بلند ہے، یعنی پوری کائنات کے اوپر ہے۔ علو قدر و منزلت کا معنی اللہ تعالیٰ کی شان، مقام، مرتبہ، عزت سب سے بڑھ کر۔ علو غلبہ کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ قوت، طاقت، اختیار اور غلبے کے اعتبار سے پوری کائنات پر برتر ہے، غالب ہے اور حاوی ہے۔ یہ ہے مختصر معنی اور مختصر توضیح اللہ تعالیٰ کے بلند اور برتر ہونے کی۔ ذات کے اعتبار سے سب سے اوپر ہے، قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے برتر ہے، قوت اور طاقت اور اختیار کے اعتبار سے بھی سب سے برتر ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے علو اور بلندی ثابت اور حاصل ہے، ان تینوں ناموں سے جو نام قرآن مجید کے اندر موجود ہے، ان میں جو علو قدر و منزلت ہے اور علو قدرت اور غلبہ ہے، یہ جو دو اعتبارات ہیں، شان اور مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے اللہ پوری کائنات سے برتر، قوت، طاقت، غلبے، اختیار کے اعتبار سے پوری کائنات سے برتر ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام مسلمان اس کو مانتے ہیں، بطور عقیدہ کے، بطور نظریے کے، تمام مسالک کے لوگ مانتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ ادیان عالم پر غور کریں تو وہ تمام انسان جو کسی ذات کو رب، خالق، مالک، رازق مانتے ہیں، اس طرح ہم اللہ کو مانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو ماننے والے تمام کے تمام انسان ان دونوں علو کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات سے بڑھ کر شان، مقام اور مرتبے اور عزت والا ہے، اور پوری کائنات پر قدرت، قوت، طاقت اور غلبہ رکھتا ہے۔ یہ ایک متفق علیہ عقیدہ ہے، بالخصوص تمام مسلمانوں کا اور بالعموم ان تمام انسانوں کا جو کسی ہستی کو خالق، مالک اور رازق مانتے ہیں۔ اور اس بارے میں قرآن و حدیث کے ہزاروں نصوص موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عزت اور شان کی بلندی
اور اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت کی بلندی کے بارے میں ہزاروں دلائل موجود ہیں، اور سب مسلمان مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض مسلمان اپنی جہالتوں اور غلو پر مبنی عقیدوں کی وجہ سے، یا بالخصوص روافض جن کا اصل اسلام دشمنی پر قائم ہے، اس اسلام دشمنی کی وجہ سے دین کو بگاڑنے کی غرض سے عملاً اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت کو انبیاء و رسل، اولیاء، بزرگان دین اور بالخصوص اہل بیت علی، حسن، حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے مقابلے میں اللہ کی قدر و منزلت اور قوت اور طاقت کو گھٹاتے، کم تر ثابت کرتے ہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ بے جانا ہوگا، اللہ کی ذات کو بے اختیار اور اللہ کی ذات کو نعوذ باللہ عضو معطل سمجھتے ہیں روافض اور کچھ جاہل اور غالی سنی۔ وگرنہ جہاں تک باعتبار مسلک اور عقیدے کے وہ سب اللہ تعالی کو عزت، مرتبے اور شان کے اعتبار سے بھی عالی اور برتر سمجھتے ہیں، اور باعتبار قوت اور غلبے اور طاقت کے بھی عالی اور برتر سمجھتے ہیں۔ ویسے تو یہ بات مسلم ہے، جس میں نے کہا کہ ہزاروں نصوص موجود ہیں، لیکن پھر بھی کچھ بنیادی دلائل اس بارے میں آپ کے گوش گزار کر دیتے ہیں۔ مثلا اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علو قدر و منزلت اور علو قوت غلبہ کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ اللہ کا رب العالمین ہونا ہے۔ اور رب العالمین ہونے کا معنی ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں، خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا اور کائنات کا مدبر اور منتظم ہونا۔ جو اللہ کو رب العالمین مانتا ہے تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ کی ذات پھر جو پوری کائنات کی رب ہے، خالق، مالک اور رازق ہیں، پوری کائنات پر قدر و منزلت کے اعتبار سے بلندی اور برتری رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، قوت اور طاقت اور غلبے کے اعتبار سے بھی بلندی اور برتری اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ اسی طرح جو قرآن کا ایک مسلم عقیدہ ہے قرآن اور حدیث کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، تو جو ذات ہر نقص اور عیب سے پاک ہے تو اسے پھر ساری کائنات پر جن میں کوئی نہ کوئی نقص ہے تو ان پر عزت، شرف اور مقام کی، مرتبے کی بلندی بھی حاصل ہے، اور قوت اور طاقت اور اختیار اور غلبے کی بلندی بھی حاصل ہے۔ اس معنی میں دو آیتیں آپ کو سناتے ہیں۔ نمبر 1 سورۃ لقمان کی آیت، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس روئے زمین کے سارے درخت ان کی کلمیں بنا دی جائیں، اور اس روئے زمین کا یہ سمندر اور اس میں مزید اس جیسے 7 سمندروں کا اضافہ کر کے ان کو سیاہی بنا دیا جائے، اور پھر ان کلموں سے اس سیاہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی شان، عظمت، صفات کو لکھا جانا شروع کر دیا جائے، ما نفدت کلمات اللہ، یہ زمین بھر کے درختوں سے بنائی ہوئی کلمیں ختم ہو سکتی ہے، زمین کے سمندر اس جیسے 7 مزید سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت، شان
اس سے مقام اور مرتبے کا بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پوری کائنات سے بڑھ کر عزت، مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ پوری کائنات پر اس کو قوت، طاقت، غلبہ اور اختیار حاصل۔ دوسری آیت، یہ آیت سورۃ الشورى کی ہے، بڑی مختصر آیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں ایک اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی بھی نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سمیع ذات بھی ہے، سب کچھ سنتا ہے، اور بصیر بھی ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ اب یہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی ولی، کوئی بھی اللہ کے مثل نہیں۔ جب اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات پر انبیاء، اولیاء، بزرگان دمین اور ملائکہ سمیت اللہ تعالیٰ کو قدر و منزلت کی، عزت و شان کی بلندی اور برتری بھی حاصل ہے، اور قوت، طاقت اور غلبہ کی بلندی اور برتری بھی حاصل ہے۔ یہ تو تھی قدر و منزلت کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ کی قوت اور قدرت کے حوالے سے جو بلندی ہے اس بارے میں بات۔ البتہ جو اللہ تعالیٰ کا علو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی بلندی ہے، ذات کے اعتبار سے، ذات، جہاں تک اللہ تعالیٰ کے لیے علو ذات ہے، ذات کی بلندی اور برتری کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات سے اونچا ہے، پوری کائنات کے اوپر ہے، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے نیچے ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی بلندی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی برتری ہے پوری کائنات پر، اس میں جاہل اور غالی قسم کے لوگ تو گمراہی کا شکار ہیں ہی، لیکن افسوس کی بات ہے بڑے بڑے نام نہاد علماء اور فضلاء بھی اس معاملے میں الحاد اور گمراہی کا شکار ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے۔ ناظر ٹھیک ہے، وہ ناظر ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، لیکن حاضر کہ ہر جگہ حاضر ہے، بذات ہی موجود ہے، یہ عقیدہ تو ان تینوں ناموں کے خلاف ہے۔ اللہ العلی ہے، سب سے اونچا ہے، الاعلی ہے، سب سے اوپر ہے، المتعال ہے، سب سے بلند ہے، پھر وہ حاضر کہاں سے ہو گیا؟ یہ بہت بڑا الحاد ہے، بہت بڑی گمراہی ہے، جو معلوم نہیں کہاں سے مسلمانوں میں آئی ہے، کہاں سے۔ بالخصوص افسوس ہوتا ہے اہل سنت کہلوانے والوں پر، سنی کہلوانے والوں پر، کہ اس عقیدے کو وہ کتاب و سنت سے نہیں لیتے، سلف صالحین سے نہیں لیتے، بلکہ منطق اور فلسفہ کی بنیاد پر، اور منطق اور فلسفہ کے رسیہ جو لوگ ہیں معتزلہ، جہمیہ، ان سے یہ عقیدہ لیتے ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک بات کہ جاہل تو جاہل، بڑے بڑے علماء اور فضلاء بھی اس بدعقیدگی میں کا شکار ہے۔ علو ذات کہ اللہ تعالیٰ العلی ہے، اونچا ہے ذات کے اعتبار سے، الاعلی ہے، برتر ہے، اونچا ہے ذات کے اعتبار سے، المتعال بلند ہے، برتر ہے ذات کے اعتبار سے، اس کا مزید مفہوم ہم واضح کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات، تمام مخلوق کے اوپر ہے،
اور مسلمانوں کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ اس مخلوق میں سب سے اونچی جو مخلوق ہے وہ عرش ہے، ساتواں آسمان، پھر کرسی، پھر اللہ کا عرش، اور اللہ کا عرش یہ ساری مخلوق سے بڑی مخلوق ہے مخلوق، تو سب سے آخری مخلوق عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے اونچا ہے ذات کے اعتبار سے، تو اللہ عرش کے بھی اوپر ہے اپنی ذات کے اعتبار سے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نہ تو ہر جگہ ہے بذاتی ہی، اللہ تعالیٰ بذاتی ہی نہ تو ہر جگہ ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ بذاتی ہی کسی نبی ولی بزرگ کے دل میں رہتا ہے، جیسے یہ بھی جاہلانہ عقیدہ ہے کہ اللہ تو مومن کے دل میں رہتا ہے، کسی کا دل نہ دکھاؤ، دل میں اللہ رہتا ہے، ایسے بیان کرتے ہیں جیسے یہ کسی آیت کا ترجمہ ہے، نعوذ باللہ، ایسے اس بات کو کہتے ہیں جیسے یہ کسی حدیث کا ترجمہ ہے، اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اتنا زور سے کہتے ہیں جیسے کسی آیت کا ترجمہ ہے، یہ نعوذ باللہ، جیسے کسی حدیث کا ترجمہ ہے، جیسے کسی سلف صالحین صحابہ تابعین اور محدثین کا یہ کچھ قول ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے، اس طرح کہتے ہیں، حالانکہ سنی سنائی بات، دیکھا دیکھی کی بات اور گمراہ لوگوں معتزلہ اور جہمیہ کی باتیں جو مسلمانوں کے اندر آ گئی۔ اور اللہ تعالی ساری کائنات کے اوپر اور تمام مخلوق سے بالکل الگ تھلگ ہے، مخلوق سے الگ پوری کائنات کے اوپر ہے، سب سے اوپر، نہ وہ کسی کی ذات میں حلول کیے ہوئے ہیں، اترا ہوئے ہیں، جیسے صوفی کہتے ہیں، جیسے صوفیاء کہتے ہیں کہ انسان نیکی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی ذات نعوذ باللہ اس میں داخل ہو جاتی ہے، یا نعوذ باللہ یہ اللہ کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے اور اللہ کی ذات میں نعوذ باللہ حلول کر جاتا ہے، کہ پھر نعوذ باللہ یہ اور اللہ ایک ہو جاتے ہیں، اللہ اور اس انسان میں پھر نعوذ باللہ کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو یہ سارا کچھ اللہ کے العلی، الاعلی اور المتعالی کے منافی ہیں، برعکس ہیں، لہذا ان آیتوں کے بالکل برخلاف ہونے کی وجہ سے گمراہی پر مبنی اور کفر اور ضلالت پر مبنی یہ عقیدہ ہے جو بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے اوپر ہونے کے باوجود اپنی قدرت، اپنے تصرف، اپنی سمع و بصر اور علم کے حوالے سے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، کائنات کا ذرہ بھی، ایک ذرہ بھی، کوئی مخلوق بھی، کوئی انسان، نبی، فرشتہ، حجر، شجر، درندہ، پرندہ، چرندہ، کوئی ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت، تصرف، سمع، بصر اور علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس میں اللہ کی عزت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی علو شان ہے کہ ساری کائنات سے الگ، ساری کائنات کے اوپر، لیکن کائنات کا ذرہ بھی اس کی قدرت، اس کے تصرف، اس کے غلبے، اس کی سمع، اس کی بصر اور اس کے علم سے خارج نہیں۔ یہ اللہ کی سچی اور حقیقی شان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے پھر اس کے لیے کوئی چیز غیب رہی، پھر اس کے لیے کوئی چیز غیب رہی، پھر عالم الغیب والشہادہ ہونے کا کیا معنی باقی رہتا ہے کہ اللہ غیب بھی جانتا ہے اور ظاہر بھی جانتا ہے؟ جب ہر جگہ ہے تو کوئی چیز اس سے غیب ہی نہیں ہے، پھر عالم الغیب ہونے کا معنی تو بتاؤ ہمیں کہ عالم الغیب ہونے کا کیا مطلب ہے؟
اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اسی عقیدے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات سے الگ سب سے اوپر ہے، لیکن اپنی قوت، قدرت اور طاقت اور غلبے، علم اور بصر اور سمع کے اعتبار سے پوری کائنات کا اس نے احاطہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت اس بارے میں بڑی واضح ہے، الرحمن علی العرش استوى، سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 5۔ الرحمن، رحمان ذات، اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرحمن، رحمان ذات یعنی اللہ کی ذات، علی العرش استوى، عرش پر مستوی ہے، عرش پر اونچی ہے، عرش پر قائم ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ اور اس معنی میں قرآن مجید کی 6 اور آیات بھی ہیں بعینی اسی لفظ کے ساتھ، ثم استوى علی العرش، اللہ نے کائنات بنائی اور پھر وہ خود عرش کے اوپر اونچا ہو گیا، اس معنی میں تقریباً 6 آیات ہیں، سورۃ اعراف میں، سورۃ یونس میں، سورۃ الرعد میں، سورۃ الفرقان میں، سورۃ السجدہ میں اور سورۃ الحدید میں۔ یہ ایک ہی آیت ہے ملتی جلتی، ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے، عرش پر وہ چڑھا اور عرش پر قائم ہوا ہے، اور عرش سب سے اونچی ہے۔ چنانچہ اسی ثم استوى علی العرش کی توضیح میں امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں کچھ تابعین کے اور کچھ محدثین کے اقوال لائے۔ ابو العالیہ تابعی کا قول لاتے ہیں امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں کہ ابو العالیہ فرماتے ہیں استوا کا معنی ارتفع، اونچا ہوا، اوپر ہوا، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ قائم ہوا۔ امام مجاہد جو تابعی اور مفسر ہیں ان کا قول ذکر کرتے ہیں، ان کا قول ذکر کرتے ہیں علا، چڑھا، اوپر ہوا۔ اور اسحاق بن راہویہ جو محدثین کے سرخیل ہیں، امام احمد کے زمانے کے اور ان کے ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں امام بخاری نے ذکر کیا اپنی بخاری میں، سمیت غیر واحد من المفسرین یقول الرحمن علی العرش استوى ای ارتفع، کہ میں نے اپنے دور کے بہت سارے مفسرین قرآن سے خود اپنے کانوں سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں جو کئی جگہ پر آیا ہے الرحمن علی العرش استوى، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر اونچا ہوا، عرش پر قائم ہوا۔ اور الگ سے ایک قول ہے جو صحیح بخاری میں نہیں بلکہ بعض دیگر ائمہ نے ذکر کیا ہے، امام ابو نصر السجسی اپنی کتاب الابانہ میں ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وَأَئِمَّتُنَا، ہمارے دور کے ائمہ دین، ہمارے دور کے ائمہ دین، پھر نام لیتے ہیں سفیان ثوری، امام مالک، سفیان بن عیینہ، حماد بن سلمہ، حماد بن زید، عبداللہ بن مبارک، قاضی فضیل بن ایاز، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ۔ تو ابو نصر السجزی اپنی کتاب الابانہ میں کہتے ہیں ہمارے دور کے یہ اساتین علم، یہ ائمہ دین و شریعت، یہ سارے کے سارے متفقون علی ان اللہ فوق العرش وان علمہ بکل مکان، سب متفق اس بات پر کہ اللہ عرش پر ہے، البتہ اس کا علم پوری کائنات پر ہے۔ یہ صحیح عقیدہ ہے اور درست عقیدہ ہے، اور اس کی ایک وضاحت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ مزید کچھ باتیں ہیں، میں انشاءاللہ آئندہ جمعے اسی نقطے کو مزید بیان کروں، کچھ اور مزید دلائل اور کچھ مزید اس کی وضاحت، اس عقیدے کے مزید جو تقاضے ہیں اور جو فائدے ہیں اس پر ہم بات کریں۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ عقائد کے بارے میں بالاولیٰ قرآن حدیث اور سلف صالحین صحابہ اور تابعین کے منہج کو مضبوطی سے تھام لیجیے، یہ عافیت کا راستہ ہے، وگرنہ گمراہی گمراہی اور گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔